بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹراجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ برج حمل یعنی ایریز، اس ہفتے گھر میں مہمانوں کی آمدرفت کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی رہے گا۔ کسی افراد کی طبیعت کے خراب ہونے کی صورت میں یا تیمارداری کے حوالے سے لوگوں کا تاندا باندھا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سسرال کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملنے کے امکان ہے۔ لین دین کے معاملے میں جن لوگوں نے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے وہ لوگ آپ کے وعدے پر پورا نہیں اتریں گے، جس سے ذہنی ڈپریشن یا ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ اولاد کے معاملے میں اور خاص طور دوستوں سے اپنا لہجہ اور طبیعت میں نرمی اختیار کیجیے گا، جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ منگل کے دن الل صبح باغ میں ننگے پاؤں گیلی میٹی پر چلیں اور ساتھ پاؤ یا 1.5 پاؤ شکر لے کر وہ درخت کے نیچے کیلوں پہ ڈال دیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج ثور یعنی ٹورس، آپ کو اپنے کیریئر کی فکر آپ کے بہترین مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جاب کے حوالے سے ایک مثبت تبدیلی ہے۔ روزگار میں باقاعدہ دن بدن ترقی کے سائن بنتے چلے جائیں گے۔ بیرون ملک کا سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ بزنس کے حوالے سے خاص طور پر اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بڑا صبر و تحمل سے کام لیجیے گا۔ کوئی بزنس کے حوالے سے مڈ ویٹ بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھیں کھول کر چلیے گا اور فضول بحث و مباحثہ سے پرہیز کیجیے گا۔ اور جو خواتین خاص طور پر بلڈ پریشر کی مریض ہیں، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے ان کو سنی انسنی کر دیں۔ ان کو چاہیے کہ جمعے کے دن نمک کا استعمال کم کریں، بلکہ جمعے کو روزہ رکھیں۔ میٹھے چاول یا کچے چاول وہ کسی فقیر کو لے کر دے دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، آپ کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے اور اشتعال انگیز گفتگو سے بالکل پرہیز کریں، ورنہ کسی مقدمہ یا حوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر فضول خرچی پر کنٹرول کریں۔ غلط بیانی سے کام لینے کی بجائے ان چیزوں پر زیادہ غور کریں جو آنے والے وقت میں آپ کو نقصان نہ دے سکیں۔ ڈپریشن اور بلڈ پریشر کی صورت میں دوائی کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ اس کے ایڈکٹ نہ ہو سکیں۔ مالی معاملات کی پوزیشن آپ کی ملی جلی رہے گی، جیسے ہی آئیں گے ویسے ہی خرچے ہوں گے، لہذا آپ کو اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ بدھ کے دن 2.5 گز سبز کپڑا لیں اور اس میں 3 لیمو باندھ کر کسی فقیر کو دے دیں اور ساتھ 50 روپے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔ برج سرطان یعنی کینسر، بڑے بڑے لوگوں سے صرف تعلق ہی نہیں بنے گے بلکہ ان سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ روزگار میں بہتری آئے گی۔ امیگریشن کے حوالے سے جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ان میں اب آپ کو کامیابی ملنے جا رہی ہے۔ سرکاری پیشہ حضرات کو جو سرکاری ملازم ہیں ان کو اس ہفتے کی 24 اور 25 تاریخ کو کوئی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی نقصان ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ پریشانی آئے گی ویسے ہی چلی جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ پیر والے دن سفید پھول پانی میں بہا دیں یا 4 لیٹر دودھ لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر مسبب الاسباب پیدا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ برج اسد یعنی لیو، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ان کے سامنے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرے جن سے ان کا ذہنی دباؤ بڑھے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے تبدیلی کے امکان بہت کمی ہیں۔ لین دین کے معاملے میں دوستوں سے کوئی جھگڑا یا تکرار نہ کیجیے گا۔ پیسے تو مل جائیں گے آپ کو، لیکن تھوڑا تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوگا۔ اندرون ملک کا سفر بھی پیش آ سکتا ہے، اور خوراک کے معاملے میں چکناہٹ والی چیزوں سے ذرا پرہیزی کریں تو اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اتوار والے دن 1.25 کلو گڑ لے کر یا کسی فقیر کو دے دیں، اگر نہیں تو دریا میں بہا دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہت بہتری کرنے والا ہے۔ برج سنبلا یعنی ورگو، آپ کی جو مالی دور ہے وہ اب اپنے اختتام پر ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
جو سرکاری ملازمت سے ریلیٹڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایگو ایک طرف رکھ کے اپنے پرانے دوستوں اور اپنے افسران میں بالا سے میل جول بڑھائیں. ان کو آنے والے دنوں میں کافی فائدہ ہوگا. سیونگ کے معاملے میں خود نہ جائیں بلکہ اپنے جو بھی معاملات ہیں سیونگ کے لیے حوالے سے وہ اپنی بیوی کے سپرد کر دیں. لہذا ان کے لیے اچھا ہوگا. نظر بد کا خاص خیال رکھیں بلکہ بدھ والے دن 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پر پھونکے اور ساتھ ½ کلو باجرہ پرندوں کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. برج میزان یعنی لبرا، ان لوگوں کے لیے اس ہفتے مصروفیت بہت زیادہ رہے گی. نئے لوگوں کے ساتھ جو نئے تعلقات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے جتنا دیکھیں گے اس میں اتنی زیادہ چیزیں آپ کے لیے نمایاں ہوتی چلی جائیں گی. ماضی کی طرح آنکھیں بند کر کے مت چلیے گا ورنہ نقصان اٹھائیں گے. کاروبار کے نئے منصوبے زیر غور آئیں گے. آپ کی اب ہر چیز بلکہ ہر معاملات مزید بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. اس ہفتے کی آخری 2 دنوں میں آپ کو کہیں سے کوئی رقم ملنے کے بہترین چانس ہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن دودھ اور چاول بچوں میں بانٹیں یا کچے چاول لے کر کسی فقیر کو دے دیں. ہو سکے تو مصری کی ایک ڈلی، چھوٹی سی ڈلی، وہ اور اپنے پرس یا جیب میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. برج اکرب یعنی اسکارپیو، آپ کی محنت اب آپ کے نصیب کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ہے اور بلکہ وہ دروازہ کھلے گا بھی. کاروبار چمکے گا، منافع دگنا ہوگا آپ کا، اور بلکہ آپ کے جو مخالف ہیں وہ آپ کے دوستوں کی سب میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسے لوگوں سے رویہ نہ تو زیادہ سخت رکھیے گا اور نہ ہی زیادہ نرم. بیوی پر خرچ ہوگا. خاندان میں کسی شادی کے حوالے سے آپ کے اخراجات بڑھیں گے. میڈیکل لائن کے لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس ہفتے، اور جو طالب علم ہیں ان کی کامیابی بالکل ان کے سامنے کھڑی ہے. ان کو چاہیے کہ 1.25 کلو گوشت لے کر یا ½ کلو کر لیں. اگر 1.25 کلو نہیں لے سکتے تو اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر وہ پرندوں کو ڈالیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے. برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اچھا آپ کو چاہیے کہ خاندانی معاملات کو الجھانے کی بجائے اسے سلجھانے کی کوشش کریں. آپ کی زبانی جمع خرچ کافی دوریاں پیدا کر سکتے. پراپرٹی کی خرید و فروخت سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اپنی خوراک کے حوالے سے ایسی کوئی غذا کا استعمال نہ کیجیے جو آپ کے اسٹمک میں تذابیت پیدا کر. یہ چیز آپ کو ہارٹ پرابلم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. گورنمنٹ کے کاموں اور خاص طور پر کنسٹرکشن کے کاموں میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. مالی لحاظ سے بہتری آئے گی، بلکہ یوں کہ یہ آپ کے بڑے بڑے مالی جک لگنے والے ہیں. ایسے سائن بالکل واضح بنتے جا رہے ہیں. جمعرات کو 1.5 پاؤ دال چنے کی یا 3 لڈو دال دریا میں ڈال دیں اور لڈو جو ان سے ہے وہ کلو کو ڈال دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. برج جدی یعنی کیپریکون، آپ اپنے دونوں معیار سے کافی فائدہ اٹھانے والے ہیں. ایک طرف دنیا داری، دوسری طرف روحانی. آپ کی روحانی شخصیت سے متاثر ہو کر لوگ آپ کو مادی لحاظ سے کافی فائدہ دیں گے. جن لوگوں کا آئل، لیبر اور کنسٹرکشن کے حوالے سے جو کام ہے ان سے وہ کافی فائدہ اٹھائیں گے. قانونی طور پہ جو چیزیں آپ کے خلاف جا رہی تھیں وہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اپنی سکن کا خاص خیال رکھیں. اس ہفتے کے آخری 2-3 دن میں آپ کو کہیں اندرون ملک سفر پڑ سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ہفتے کے دن کسی غریب آدمی کو لنڈے سے گرم کپڑے خرید کر دیں اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. برج دلو یعنی ایکویریس، اچھا اوورسیز بھائیوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر قرضہ چڑھا ہے تو اترے گا بھی. صرف آپ
اپنی ہمت کو یقین کی رسی سے ذرا مضبوطی سے باندھ لیں اور لوگوں کی فضول باتوں پر دھیان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ناامیدی یا مایوسی کی طرف مت دھکیلیں۔ اللہ کو یاد کریں، آپ کو کہیں غیب سے مدد ملنے والی ہے۔ آپ کسی غلط مشورہ یا خود غلط کام کرنے سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ جیل یاترا یا کسی بڑے پریشانی سے دو چار ہونا پڑ جائے گا۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس ہفتے اپنے کاروبار سے کافی لابھ اٹھائیں گے، بلکہ ان کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا، ان کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کی صبح اور شام ایک تسبیح خدا کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنے پاؤں سرسوں کے تیل سے دھوئیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرنے والا ہے۔ برج ہود یعنی پائسس، ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیلتھ سے جڑے لوگ یعنی ڈاکٹر یا اس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان ہفتے کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور جن بچوں کی تعلیم میڈیکل کے حوالے سے جن کا آخری سال، ان کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے کریئر کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے ہوگا۔ کاروباری حضرات والوں کے لیے کاروبار اچھا رہے گا، لیکن کووڈ-19 ہونے کے باوجود ان کو فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو مقدمات کا سامنا ہے یا جو جیل میں ہے ان کے لیے ایک اچھا سائن بننے جا رہا ہے، ان کی رہائی بالکل ممکن ہے، اور جو قانونی معاملات ہیں ان میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے اندر کو تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ آپ کے مخالف صرف آپ کی لچک کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں وہ صلح صفائی سے بالکل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن 70 روپے یا 700 روپیہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو یا مستحق کو خدا کے نام کا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔